ہے, کبھی گدوں کا ذکر کرنا پڑتا ہے. اس لیے یہ لفظ شرارتیں خود چھیڑتے ہیں. جب ہمارے علماء ان الفاظ کو ان پر واپس کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ شور بجاتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ ان کا عقیدہ ہے. اس کے بعد اوز البراہین کے جو حوالے دیے گئے وہ ہماری کتابیں ہی نہیں. اور آگے یہ لکھا کہ انبیاء اولیاء سب ہمارے بھائی کی طرح ہیں. تقویت الایمان یہ بھی اس نے آپ عبارت کا خلاصہ نکالا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے جو المحدث بھی ہے کہ جو شخص ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نسبی بھائی کے برابر کہے وہ شخص کافر ہے. ہم تو ایسے آدمی کو کافر کہتے ہیں. وہاں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ کیا میں آپ کو سجدہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ میری عزت کیا کرو اور عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کرو اور اپنے بھائی کی اکرام کیا کرو. اقربوا اخاکم. اور یہ حدیث جو تقویت الایمان میں ہے یہ مولانا رضوی زبدۃ الزکیہ میں لکھی ہے اور وہاں حضور پاک کو بھائی لکھا ہے. البتہ تقویت الایمان میں مولانا نے جو بات لکھی ہے وہ زیادہ لکھ سکا وہ یہ کہ برادریاں کئی قسم کی ہوتی ہیں. کوئی نسبی بھائی ہے, نسبی بھائی ہوتا ہے. کوئی برادری کے حساب سے ہوتا ہے کہ یہ بھی پٹھان بھائی ہے. کوئی ملک کے حساب سے یہ پاکستانی بھائی ہے. تو سب سے بڑی برادری ارسانی برادری ہے. تو مولانا نے لکھا کہ ارسان سب آپس میں بھائی ہیں اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ انہیں بڑا مرتبہ دیتا ہے. تو گویا سارے انسانوں میں بڑا مرتبہ حضرت محمد رسول کا نبیوں کا ہوا اور سارے نبیوں میں بڑا مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا. تو اس جگہ تو مولانا نے یہ لکھا ہے کہ خدا کے سوا حضور کے مقام پر کوئی نہیں پہنچ سکتا اور نہ آپ کے مرتبے تک کوئی اور آدمی پہنچ سکتا ہے. لیکن اس نے الٹا اس پر الزام لگا دیا اور پھر یہ بات ہے کہ ہم تو اس کو کفر کہتے ہیں لیکن یہ لوگ شیر کو کافر کرنے کے لیے تیار نہیں. اب بقول مولانا عبد الرزاق اس فکرے میں اسلام کا پہلو موجود ہے جو اپنے نسبی بھائی سمجھے تو بریلیوں کا فرض ہے کہ اسلام کا پہلو ہمیں نکال کر دے. آگے لکھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو خاتمہ محمدیہ میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ بھی اسے دھوکہ دیا ہے. مولانا نے تو کتاب ہی ختم نبوت کے اس بات میں لکھی ہے لیکن انہیں ختم نبوت کی دو قسمیں کی ہیں. ایک یہ کہ زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں پیدا ہونا, اس کو بھی قرآن سے ثابت کیا. ایک یہ کہ آپ اس معنی میں خاتم النبیین ہے کہ سب نبیوں سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اور فائنل اتھارٹی ہے. آپ سب کے حکموں کو منسوخ کر سکتے ہیں لیکن کوئی آپ کی شرک کو منسوخ نہیں کر سکتا بلکہ سارے جتنے نبی پہلے ہیں وہ حضور پاک کی امتی ہے. اس سے آپ اس بات میں لکھا ہے کہ اگر میرے فرض کوئی اور بھی نبی آئے گا تو حضور پاک کا امتی بنے گا, ماتحت ہوگا اور وہ آپ کے برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے یہاں رتبے کے اعتبار سے ختم نبوت کا ذکر ہے نہ کہ زمانے کے اعتبار سے. اگر کہ ہندوؤں کی دیوالی کی پوریاں کھانا جائز ہے اور دوسرا حوالہ پھر جوڑا ہے کہ ہندوؤں کے سود کے پانی سے پانی پینا جائز ہے اور آگے پھر یہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین کی سبیل کا پانی پینا جائز نہیں ہے. تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے. گویا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سبیل کا پانی سے بھی برا ہے. اصل بات اس کو مثال سے سمجھے کہ بکری حلال ہے خنزیر حرام ہے. لیکن اگر کوئی بکری چوری کی ہو تو وہ حرام ہے. اس طرح کوئی اسی بکری کو حضرت حسین کا نام لے کر ذبح کرے بسم اللہ اللہ کر کے بجائے کہے کہ اب بسم اللہ حسین, تو بریلوی بھی کہتے ہیں کہ یہ بکری حرام ہو گئی. اب ایک آدمی نے بکری کسی ہندو سے لی اور پھر مسلمان نے ذبح کی تو سب کہیں گے کہ اس کا گوشت کھانا جائز ہے کیونکہ مسلمان کا ذبیحہ ہے لیکن ہندو کا ذبیحہ حرام ہے. اب کوئی یہ کہے کہ دیکھو اس مسلمان کی ذبح کی بکری یہ نہیں کھا رہا, حالانکہ اس لیے نہیں کھا رہا کہ وہ بکری چوری کی اس لیے نہیں کہ مسلمان کی ہے, یا اس لیے نہیں کھا رہا کہ اس مسلمان نے یہاں بسم اللہ اللہ کو نہیں پڑھا بسم اللہ حسین پڑھا ہے, بسم اللہ حسین پڑھا ہے. تو اس لیے چونکہ اس سبیل میں یہ نظر غیر اللہ کی بات کرتے ہیں اور نظر غیر اللہ کی دیت جو ہے یہ عبادت ہے اور غیر اللہ کی بات شرک ہے, اس لیے اس کو منع کیا جاتا ہے. اور چونکہ کافروں کی حلوہ پوری جو ہے ان کا ذبیحہ حرام ہے, ایسی چیزیں حرام نہیں ہوتی, اس لیے اس بات پر یہ انہوں نے لکھا ہے. آگے جو عرف الجادی نظر مراد کے حوالے دیے ہیں یہ سرے سے ہماری کتابیں ہی نہیں ہیں. تو مقصد یہی ہوا کہ یہ جو کچھ ہے الزامات ہی الزامات ہیں. عبد الرزاق اپنی کتابوں کی روشنی میں ایسا کافر ہے کہ جو اس کو پرلے درجے کا
فاسق فاجر مسلمان بھی سمجھے وہ بھی کافر مرتد دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا نکاح کسی انسان حیوان سے جائز نہیں، اور اس کی ساری اولاد جو ہے وہ ولد زنا اور حرام ہے، کیونکہ احمد رضا یہ کہتا ہے کہ جو حضور پاک کو معاذ اللہ چورا چمار کہے، بلکہ اس سے بھی ذلیل کہے، بلکہ گدھے بھی ذلیل کہے، ان باتوں میں اسلام کا پہلو موجود ہے، اس لیے ایسے آدمی کو کافر کہنا جائز نہیں۔ ہم سب مسلمان کہتے ہیں کہ یہ قطعاً کفر ہے، اس میں اسلام کا پہلو قطعاً موجود نہیں۔ اس لیے اسی طرح احمد رضا یہ کہتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کو مردوں عورتوں والی نظریہ مانے، اسے فاعل المفعول مانے، لوڑے بازی کرنے والا کمانے والا مانے، ان باتوں میں بھی اسلام کا پہلو موجود ہے، اس لیے ان باتوں کے کہنے والے کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان میں کوئی اسلام کا پہلو موجود نہیں، جس نے یہ ان باتیں کہی ہے وہ کافر ہے۔ اگر احمد رضا نے الزام لگایا ہے تو یہ تو بہرحال پھر بھی کافر ہے۔ آخر میں یہی ہے کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کو کافر کہا گیا ہے، مولانا تھانوی بھی تحریک آزادی کے ہیرو تھے، اور مسلم لیگ کو بھی ان لوگوں نے کافر کہا، اور ان کے کافر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ مسلم لیگ کافروں مرتدوں کی جماعت ہے، کیونکہ اس میں اشرف علی زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے بھی انگریز کے خلاف تحریک آزادی میں یہ جہاد میں حصہ لیا، یہ لوگ ان کو کافر کہتے ہیں۔ ان بیچاروں کا اصل گناہ یہی ہے۔ چنانچہ حکومت پاکستان اور حکومت مسلم لیگ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ علماء دیوبند کا پاکستان کے بنانے میں اتنا بڑا کردار تھا کہ جب مشرقی پاکستان میں جھنڈا لہرایا گیا تو ایک دیوبندی عالم مولانا ظفر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ یہ جھنڈا لہرائیں، اور مغربی پاکستان میں جب یہ جھنڈا لہرایا گیا تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ کو کہا جو دیوبندی عالم تھے کہ آپ پاکستان کا جھنڈا لہرائیں۔ تو گویا مسلم لیگ کی حکومت خود اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ پاکستان کے بنانے میں ان حضرات کا ہاتھ ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ یہ جو اشتہار تقسیم کیا گیا ہے، اول تو تقریباً 100 سال پہلے ان الزامات سے اپنی برات بھی ظاہر کر دی گئی، اور علماء حرمین شریفین کو حکم مان کے ان کے فیصلے کو مان لیا گیا۔ تو اب 100 سال کے بعد یہ گڑے بردے اکھاڑنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ دوسرا یہ کہ صرف الزامات ہی الزامات ہیں، آج تک کسی عام دیوبندی نے بھی ان عقیدوں کا التزام نہیں کیا کہ واقعتاً ہم یہ عقیدے رکھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ دیوبندی بریلوی اختلاف نہیں بلکہ مخالفت ہے۔ اختلاف میں دلیل پر نظر ہوتی ہے، مخالفت میں پروپیگنڈے پر نظر ہوتی ہے کہ اس آدمی کو بدنام کیسے کرنا ہے۔ اس لیے یہ حضرات دوسرے ملکوں کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور ہمیشہ یہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ چنانچہ جب پاکستان مشرقی پاکستان کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد دو جماعتوں کا اتحاد ہوا، قومی اتحاد قائم ہوا، تو پھر بھی سب سے پہلے نورانی صاحب کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ یہاں سے بھاگ کر انگلینڈ چلے گئے، اور انگلینڈ میں جا کر پھر بھی ان لوگوں نے ایک ایسی الزامی کتاب لکھی جس کا نام زلزلہ رکھا۔ تو اس لیے جب بھی انگریزوں کو مسلمانوں میں لڑائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو انہیں پتہ ہے کہ بریلوی حضرات اس میں ہمارے کام آتے ہیں، اس لیے بریلوی حضرات جو بیچارے ناواقف ہیں وہ بھی جان لیں کہ یہ کام امریکہ اور برطانیہ کروا رہا ہے، ان کو مسلمانوں کو لڑانے کے لیے اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہیلو ٹیسٹ مائکروفون۔ ہیلو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہیلو ٹیسٹ مائکروفون۔ ہیلو